جو جعلی نہیں ہے, جو حقیقی صحافیوں کی حقیقی نمائندہ تنظیمیں ہیں, ملک بھر سے آئے ہوئے صحافیوں کے ساتھ یہاں پر پارلیمان ہاؤس کے سامنے اور پارلیمان کے ماتھے پہ لکھے ہوئے کلمے کے سائے میں یہاں پر ایک بار پھر اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. آمریتوں کے زمانے میں بھی اسی طرح سڑکوں پر بیٹھ کے صحافیوں نے اپنے حقوق کی جد و جہد کی, اور آج عمران خان صاحب کی حکومت ہے, جمہوریت میں حکومت ہے. سو بہت افسوس کی بات ہے کہ صحافی ایک بار پھر اپنے حقوق کے لیے انہیں عمران خان صاحب کی سرکار میں اسی پارلیمان سے چند گز کے فاصلے پہ وزیر اعظم ہاؤس ہے. یقیناً وزیر اعظم عمران خان صاحب تک صحافیوں کی آواز پہنچ رہی ہوگی. یہاں پی ایم ڈی اے کے کالے قانون کے خلاف جو صحافی دھرنا دے کے بیٹھے ہیں کل سے, اس میں تشریف لائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. گفتگو انہوں نے پہلی بھی کی ہے, تھوڑے سے مزید سوال کرتے ہیں. سر میں ٹو دا پوائنٹ آپ سے پہلا سوال کروں گی. حکومت کہتی ہے, خاص طور پہ وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے جو تقریر کی تھی یوم دفاع اور یوم شہداء پہ, وہاں پہ انہوں نے جو 5th جنریشن وارفیئر کی بات کی تھی اور ایک نئی نیریٹو جنگ کی بات کی تھی اور ایک نئے سائبر وارفیئر کی بات کی تھی, اور کہا تھا کہ دنیا بھر میں اور پاکستان کے اندر بھی موجود ریاست کے دشمن اس طرح سے نیریٹو بنا کے حملہ آور ہو رہے ہیں ریاست پہ, اس لیے پی ایم ڈی اے کا قانون بہت ضروری ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس؟ دو چیزیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا حکومت ہے, جو ہمارے وزیر اعظم ہے اور جو ہمارے وزیر ہے, ان کو ہمارا فوج کو, ہمارا فوج کی قیادت کو اس طریقے سے کوٹ ان کوٹ سیاست میں گھسیٹنا نہیں چاہیے. اور جو میرا دوسرا اس میں موقف ہے کہ جو بالکل پوری دنیا بھر میں جو ایک دوسرے کے خلاف ممالک ہیں, جو دشمنے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ملکوں میں میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو حملے کر رہے ہیں, مگر ان حملے کے جواب جو ہے کون بہتر دے سکتے ہیں؟ کیا یہ فواد چودھری اور ان کے ٹرولز بہتر جواب دے سکتے ہیں؟ کیا یہ جو امپلائیز وہ تنخواہ پہ بٹھا کے ان کے لیے ٹویٹس کرواتے ہیں اپنے شہریز کے خلاف, یا وہ آزاد رائے رکھنے والے صحافی جن کا کریڈیبلٹی ہے, جن کا دنیا بھر میں ان کا ایک پہچان ہے, جب وہ اپنا ملک کا دفاع کریں گے, جو کہ وہ ضرور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, وہ آپ کے سب سے بہتر دفاع ہوگا, وہ ایک امپارشل دفاع ہوگا جو ماننے والا ہوگا. اور اگر آپ اس قسم کی کٹ پتلی سے جواب دلواتے رہیں گے تو وہ 5th جنریشن وارفیئر کے مقابلہ کرتے کہ قابلیت نہیں رہا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات دے کے حکومت اداروں کو متنازع بنا رہی ہے, ان کو گھسیٹ رہی ہے اس پی ایم ڈی اے کے قانون کا جواز؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے بہت دفعہ ہمارے ادارے کو اپنے سیاسی پراپ سمجھ کے اپنے آپ کو حکومت میں جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً, جیسے آپ نے اسی کیس میں کہا تھا, ایک جو ڈیفینس ڈے کا اسپیچ کا کیا تعلق ہے ان کا اس قانون سے؟ جب انہوں نے یہ قانون اس ڈیفینس ڈے کا اسپیچ سے پہلے تیار کیا تھا, انہوں نے وہ آرڈیننس اس ڈیفینس ڈے کی اسپیچ سے پہلے تیار کی تھی, لیکن یہ جان بوجھ کے ہمارے اس تقریر کو اس کے ساتھ ملا کے کچھ کسی قسم کا سیاسی تحفظ لینا چاہ رہے ہیں, اور اسی قسم کے بیان بازی سے, اسی قسم کی کوششوں سے ہمارے وہ ادارے جو ہر پاکستانی کے ادارے ہیں, وہ کسی ایک جماعت کے ادارے نہیں ہیں, وہ متنازع ہو جاتے ہیں. آپ عوام کی سیاست کرتے ہیں, عوام کی بات کرتے ہیں, لیکن جب آپ اس طرح صحافیوں کے دھرنے میں آتے ہیں تو آپ پہ اٹیک کرنے کے لیے حکومت کہتی ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے ان معاملات کو استعمال کر رہے ہیں, نمبر 1. دوسرا, حکومت کہتی ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں عوام کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم عوام کے تحفظ کے لیے یہ قانون لے کے آ رہے ہیں. سو پی ایم ڈی اے کے کالے قانون کے خلاف کس حد تک آپ جانے کے لیے تیار ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور آپ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرپرسن؟ جہاں تک یہ ہمارا سیاسی فائدہ, وہ آپ بہتر ہمیں بتائیں. ہم تو ہمیشہ آزاد میڈیا کی بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آزاد میڈیا ہو, اور آزاد میڈیا ہوگا تو ہم سب کا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگا. تو جب کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگا, اور اگر اس کنسٹرکٹیو کرٹیسزم پہ لوگ دھیان کریں گے تو بہتری آئے گی. یہ پورا ملک کا فائدہ میں ہوگا, کسی ایک جماعت کا فائدہ میں نہیں ہوگا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت میں جب عامر ضیاء کے بعد شہید بی بی نے پریس پہ پابندیاں اٹھائے تھے, تو شہید بی بی سے پوچھا گیا کہ یہ تو دن رات آپ کے خلاف ہی لکھتے ہیں, کسی اور کے خلاف لکھتے ہی نہیں ہیں, آپ نے میڈیا کو آزادی کیوں دی؟ تو شہید بی بی نے کہا کہ
یہ تو 10 سال کا پراس ہے، اور اگر وہ میرے اوپر نکالنا چاہتے ہیں تو ان کو نکال دے دیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے آنے والے جو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو چلائیں گے، ہمیشہ وہ اس قسم کا طاقت رکھیں گے کہ وہ تنقید بھی برداشت کر سکیں. اور آخری سوال، پارلیمان کی کارکردگی، چوتھے پارلیمانی سال میں آج آپ داخل ہو رہے ہیں، تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ پارلیمان کی کارکردگی کو ان 4 سالوں میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اپنا اتنا غیر فعال پارلیمان نہیں دیکھا ہوگا. ہر دور میں جو بھی پارلیمان آیا ہے وہ ایک منیمم سٹینڈرڈ کے مطابق ایٹ لیسٹ اپنا رولز فالو کرتے ہوئے، ایک پروسیجر فالو کرتے ہوئے کام چلتا تھا. اور یہاں نہ اپوزیشن کو بولنے کی موقع ملتا ہے، نہ ہمارے ممبرز کو کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. ہر چیز چور دروازوں سے اور آرڈیننس سے بھی پیچھے لے آیا جاتا ہے. اگر کوئی اچھا آرڈیننس بھی ہو، اچھا بھی سجیشن ہو، اس کو متنازع بنایا جاتا ہے، اس لیے اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. یہ وہ جگہ ہے جہاں عوام کے مسائل حل ہونا چاہیے، اور عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے حکومت کے وزیر گالی دیتے ہیں، ذاتیات پہ ذاتی حملے کرتے ہیں، اور عوام کے حل یا عوام کا مسائل کا حل نکالنے کی کوشش بالکل نہیں کرتے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ بلال.